بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کمال والا مہینہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے، میرے صحابہ، اس مہینے کی آمد ہونے والی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی رات عطا فرمائے گا کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یعنی اس میں عبادت کریں۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ افطار کے وقت جو بندہ دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا، گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے گی اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر لمحے رحمتیں عطا فرمائے گا۔ روزے دار سوئے گا بھی تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تاکہ لوگ رمضان کی آمد سے پہلے یہ ذہن بنا لے کہ ہم نے رمضان میں کوتاہی نہیں کرنی۔ رمضان کے اندر ہم نے محبت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، رب کی رضا کے لیے عبادت و ریاضت کرنی ہے۔ اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی اہمیت دلانے کے لیے جو قیدی ہوتے ان کو آزاد فرما دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سائل آتا مانگنے والا اس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ویسے ہی قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو بھی آپ کے پاس سائل آئے، مانگنے والا آئے، آپ نے اس کو عطا فرمانا ہے۔ آپ ویسے ہی عطا فرماتے، لیکن بالخصوص رمضان المبارک کے ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سائلین تھے ان پر خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے اور رمضان میں جب داخل ہو جائیں، رمضان ہمارے درمیان تشریف لے آئے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کا ہر لمحے ادب و احترام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غرباء ہیں ان کے ساتھ مدد کریں۔ روزہ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، اور افطار میں ان کے ساتھ مددگار ثابت ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں صدق دل کے ساتھ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔